یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان فواد چوہدری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سال کوئی کسی کو مہمان اپنے اپارٹمنٹس میں کیوں رکھے گا؟ آگے جب معاملہ بڑھے گا تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب دینے کے لیے سلمان راجہ صاحب کو ابھی آنا پڑے گا۔ علوی صاحب، سیاسی اعتبار سے جناب جو کاغذات رکھے گئے آج بھی اور پہلے بھی، اس کے اندر گلف سٹیل کے اعتبار سے ایک ایک کاغذ لایا گیا، ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز کا گلف سٹیل کے اعتبار سے ایک ایک کاغذ لایا گیا، ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز کا ذکر ہے۔ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ 21 ملین درہم جو واپس دیے گئے تو سیدھے بی سی سی آئی کو گئے، اس کے بعد بینک گارنٹیز کی بنیاد پر 12 ملین بعد میں ان کو ملے۔ ساری چیزوں کو بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ساتھ کیا گیا، مگر جب 12 ملین مل گئے تو کورٹ نے یہ سوال کیا کہ اس کے بعد پھر یہ اونٹ آ گئے کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ سارا کیش میں چلا گیا۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ کیش میں ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، مگر ہماری بات یہ ہے اور ججز نے بار بار اس بات کو پوچھا کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو منی ٹریل یہاں سے آگے تک کا ہوگا۔ منی ٹریل غائب ہے 1980 سے لے کر 2000 تک یا 2006 تک منی ٹریل غائب ہے۔ اس کے لیے قطری 1 اور قطری 2 آ گیا، مگر ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے جس کے اوپر کافی جرا ہوئی، وہ یہ ہوا کہ یہ اپارٹمنٹ کے اندر رہتے رہے ہیں، آپ کے تھے نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس کے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بیرٹ سرٹیفکیٹ سے ہمیں نہیں معلوم۔ اگر نہیں معلوم تھا تو آپ رہ کیسے رہے تھے؟ جب آپ رہ رہے تھے تو سیٹلمنٹ میں جو ہوا، جو آگے بات آئے گی، وہ $8 ملین کا سیٹلمنٹ ہوا کہ یہ اپارٹمنٹس ہم اس $8 ملین کے عوض دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک پائی کا حساب ہے، اس $8 ملین سے کہیں زیادہ تو کرایہ ہو جاتا ہے 15 سال کا، لہذا وہ ذکر غائب ہے۔ تو جو سوال اور جو جرے ہوئی ہے اس کے لیے قطری لیٹر آ گیا، تو کورٹ نے یہ پوچھا کہ شہزی نقوی کو اور طارق شفیع کو یہ چیزیں کیوں نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا جی آپ بلائیں گے تو بتائیں گے۔ کورٹ نے یہ بات کہی کہ آپ تو ان کی طرف سے اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کو کیوں بلائیں؟ آپ کو یہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اپارٹمنٹ جس میں رہ رہے ہیں وہ کس کا ہے، اور کچھ چیزیں انہوں نے کلیم کر لیا کہ جی یہ شریف فیملی دے رہی تھی۔ کیا گراؤنڈ رینٹ؟ کیونکہ گراؤنڈ رینٹ کا تو کرایہ دینا پڑے گا چیک بنا کر، تو وہ قطری لیٹر نے ایکسپٹ کر لیا کہ جی گراؤنڈ رینٹ یہ دیتے تھے۔ باقی رینٹ باقی کس کا تھا، وہ سب چیزوں پر پردہ ہے۔ تو بات وہیں پر جا رہی ہے کہ اونرز آف پروف ان کے اوپر ہے، ان کو ثابت کرنا پڑے گا، یا پھر یہ ویگ رکھ کر چیزوں کو یہ کہتے رہیں گے کہ جی آپ یہ پریزیوم نہیں کر سکتے۔ جب آدمی اپنی پراپرٹی کی چیزوں میں چیزیں نہیں دے سکتا، اپنا پراپرٹی ڈاکومنٹ نہیں دے سکتا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہے کہ جی آپ پریزیوم نہیں کر سکتے کہ میری تھی، تو یہ بالکل غلط بحث اور غلط جرا ہوگی کورٹ کے اندر۔ لہذا معاملہ ان کے گرد پھنستا چلا جا رہا ہے، یہ نکلنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید تیسرا قطری لیٹر وضاحت کے لیے اور آئے گا۔ طارق شفیع کے مزید ایفیڈیوٹس آتے جائیں گے جیسے جیسے گرفت ٹائٹ ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ پاناما تلاشی میں پکڑے جانے کا جو خوف ہے ان درباریوں کے چہروں پر نظر آ رہے ہیں جو قوم کو، یہ اخلاقیات سے غاری، میں کہنا چاہتا ہوں پوری پاکستانی قوم پہ یہ باری، اور یہ مسخرے درباری نون لیگ کے باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ میں ان نون لیگ کے درباریوں کو، طلال چودھری، دانیال عزیز، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف، کان کھول کے سن لو، یہ قطری لیٹر قطرہ بن بن کے بہ جائے گا، اور قطری شہزادوں کی فوج بھی تمہارے لاہوری شہزادوں کو نہیں بچا سکے گی، میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور درباری خواجہ آصف، تم تو کہتے تھے میاں صاحب پاناما ایشو جو ہے یہ پاکستانی قوم دا نہیں ہے، میاں صاحب پاکستانی قوم بھول جائے گی، پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ سیال کوٹ کا یہ رنگ باز درباری خواجہ آصف روزانہ سپریم کورٹ کے باہر اپنے کرپٹ اور پاناما کرپشن میں رنگے ہاتھوں پکڑے ہوئے مغل اعظم نواز شریف کا دفاع کرتا ہے یہ شخص۔ میں آج خواجہ آصف تمہیں میڈیا پہ پاکستانی قوم کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، خواجہ آصف آج کہاں گئی تمہاری شرم؟ خواجہ آصف کہاں گئی آج تمہاری حیا؟ خواجہ آصف کہاں گئے تمہارے